8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 49 سے 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ أهؤلاء الذين، أهؤلاء کیا یہ ہیں، الذین وہ لوگ جو جن کے بارے میں اقسم تم نے قسمیں کھائیں، لا ینالہم اللہ برحمتی کہ اللہ انہیں رحمت نہیں پہنچائے گا، ادخلوا الجنت ان سے تو فرما دیا گیا کہ جنت میں تم داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے، کہ جنت میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوگا۔ ونادا اصحاب النار اور جہنم والے پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والوں کو، ان افیدو علینا کہ ہمارے اوپر ڈال دو، من الماء کچھ پانی، او مما رزقکم اللہ یا اس سے جو تمہیں رزق دیا گیا ہے، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو، پھر یا تو کچھ پانی ڈال دو، ہم تو آگ میں ہیں گرمی میں ہیں، یا پھر کچھ رزق جو اللہ نے تمہیں جنت کی نعمتیں دی اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ قالوا وہ کہیں گے، ان اللہ حرمہما وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا، علی الکافرین کافروں پر، الذین اتخذوا وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا اپنے دین کو جنہوں نے بنا لیا ہے لہوا ولعبا تماشا کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، فالیوم ننساہم تو آج انہیں ہم چھوڑ دیں، کما کیونکہ نسو لقاء یومہم ھذا کیونکہ انہوں نے بلا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما كانوا بآیاتنا یجحدون اور اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ اور ضرور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے، فَصَّلْنَاهُ ہم نے تفصیل سے اسے بیان کیا، علی علم ایک عظیم علم کی بنا پر، ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا تأویلہ مگر اس قرآن کا بتایا ہوا انجام، یوم یأتی تأویلہ جس دن یاتی آئے گا ان کے سامنے آئے گا، تأویلہ اس کا انجام یعنی اس کتاب کا بتایا ہوا انجام، جو کچھ باتیں ابھی ہم سنتے ہیں قرآن سے، ساری باتیں جب سامنے آئیں گی اس وقت، ابھی تو ہم سن رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے بروز قیامت، یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن جب سامنے آئے گا تو پھر عین الیقین ہو جائے گا۔ یقول الذین نسوہ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بلا دیا تھا اسے، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت کہ بے شک آئے تھے، کون آئے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق کے حق کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء تو کیا ہمارے لیے ہیں کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا تو وہ ہمارے لیے سفارش کریں، او نرد فنعمل یا ہمیں پھر واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، دوبارہ ہمیں ایک چانس دیا جائے تاکہ ہم پھر سے عمل کریں، اب جنتیوں والے عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل
اس کے علاوہ جو ہم پہلے عمل کیا کرتے تھے اب ہم ایسے عمل نہ کریں، اب اچھے عمل کریں، جنت میں جانے والے عمل کریں۔ قد خسروا، بے شک انہوں نے خسارے میں ڈالی، انفسہم اپنی جانیں، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گئے، عنہم ان سے، ما كانوا یفترون جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو فرما دیا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی غم ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ آراف والے غریب جنتی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے مشرکوں سے کہیں گے، کیا یہی وہ غریب مسلمان ہیں جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے اور جن کی غریبی فقیری دیکھ کر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا؟ اب خود دیکھ لو کہ وہ تو جنت کے دائمی عیش و راحت میں ہیں، کس عزت و احترام کے ساتھ ہیں، اور تم کتنی بڑی مصیبت میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، نیز کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریبوں کی بے کسی کا مذاق اڑانا کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے تانے دیتے تھے۔ مسلمان کو غربت کے تانے دینا ایذائے مسلم ہے اور حرام فعل ہے۔ ایذائے مسلم کے مرتکب لوگوں کو اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ غریب ہے، مفلس ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے گا اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، فلاں کی دل آزاری کی، اس کا حق کھایا، فلاں پہ ظلم کیا، فلاں کا خون بہایا، فلاں کا مال کھایا، اسے مارا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائے گی، کچھ اس کو دے دی جائے گی، کچھ اس کو دے دی جائے گی، ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں، اب ان مظلوموں کی خطائیں، ان کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل غریب، ساری زندگی کماتا رہا، نیکیاں کماتا رہا، اتنی نیکیاں کمانے کے باوجود بھی قیامت والے دن اس کا بیلنس زیرو ہو گیا، خالی ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کسی کو ترچھی نظر سے دیکھا تھا، کسی کو ڈرایا تھا، کسی کی دل آزاری کی تھی، کسی کو تنگ کیا تھا، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلی کھائی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے، یہ چھوٹے نہیں ہوئے، بڑے گناہ ہیں، ہمیں چھوٹے لگتے ہیں۔ غیبت کبیرہ گناہ ہے، چغلی کبیرہ گناہ ہے، دل آزاری کبیرہ گناہ ہے، ہم تو یہ ان بڑوں گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور بعض صورتوں میں نا چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر چھوٹے گناہ کو، بلکہ بعض صورتوں میں نہیں، ہر صورت میں کہیں گے کہ چھوٹا گناہ بھی اگر صغیرہ کو ہم کہیں خیر ہے، صغیرہ یہ کر لیتے ہیں، اب وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اگر صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے نا خیر ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹا سمجھ کے کر لیا ہے تو رب کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کو چھوٹا سمجھ رہے، خیر ہے، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو، یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی کچھ لالچ ہوگی، وہ عرض کریں گے کہ یار جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم انہیں رشتہ داروں کو دیکھ سکیں اور ان سے بات کر سکیں۔ چنانچہ انہیں اجازت دی جائے گی، وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہیں پہچانیں گے، کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، سارے سڑے بجے کالے سیاہ ہوں گے، پہچانیں گے نہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ دنیا میں کسی کی میت سڑ جائے آگ میں تو اس کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا، تو وہاں تو پھر جہنم میں ہوں گے، کالے سیاہ ہوں گے۔ جنتی اپنے ان رشتہ داروں کو نہیں پہچانے گا، جہنمی اس لیے پہچانیں گے، جنتی تو بالکل
جینون اوریجنل دنیا کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. بوڑھا 30 سال کا جوان ہوگا تو ساری 30 سال کے جوان اور جوانی میں بھی خوبصورتی ہوگی، ہر چیز پرفیکٹ ہوگی. تو اہل جنت اپنے جہنمی رشتہ داروں کو نہیں پہچانیں گے، صورتیں ان کی بگڑی ہوئی ہوں گے. وہ جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے. کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی اپنے بھائی کو پکارے گا، کہے گا ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو، اور تمہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے ان نعمتوں میں سے ہمیں بھی کچھ کھانے کو دے دو. ان کی پکار سن کر جنتی کہیں گے، چاہے وہ سگا باپ ہے، چاہے سگا بھائی ہے، چاہے بیٹا ہے، جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہے، اب وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں تم کافروں پر. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتی مومن کو دوزخی کافر سے بالکل محبت نہ ہوگی، اور نہ ہی اس پہ رحم آئے گا کہ میرا بیٹا جہنم ہے تو چلو میں اس کا کوئی تھوڑا فائدہ کر دوں، جنت کا تھوڑا سا کھانا اس تک پہنچا دوں، یا تھوڑا سا پانی ہی اس کو دے دوں. نہیں رحم آئے گا بالکل بھی، اپنے قریبی سے قریبی پر نہیں رحم آئے گا. اگرچہ اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا، بہترین دوست ہو، وہ اس کے مانگنے پر بھی ادھر کچھ نہیں پھینکے گا. خیال ہے کہ یہاں حرام سے مراد شرعی حرام نہیں ہے، کیونکہ وہاں شرعی احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ مراد کامل محرومی ہے کہ اللہ نے تم پر یہ حرام کر دیا ہے، مطلب تم محروم ہو ان چیزوں سے. نیز جنتیوں کا جہنمیوں کی مدد نہ کرنا کافر جہنمیوں کے متعلق ہے، ورنہ جہنم کے مستحق مسلمانوں میں سے بہت سے گناہ گاروں کو نیک رشتہ داروں کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ بات کافروں کی ہو رہی ہے جن کے قریبی کافر تھے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ورنہ جو مسلمان دنیا سے گیا، اگر وہ جہنم میں جائے گا بھی نا کچھ عرصہ اپنی سزا پوری کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر اس کی شفاعت کوئی نہ کوئی کر دے گا. کوئی حافظ کر دے گا، کوئی عالم کر دے گا، کوئی اور نیک آدمی کر دے گا. کوئی قریبی رشتہ دار جنتی ہے تو وہ اسے شفاعت کرے گا، چلو بھائی آ جاؤ جنت میں آ جاؤ. وہاں حاجی کریں گے شفاعت، حافظ کریں گے، اور کتنے احادیثوں میں اس کی تصریح موجود ہے. الذین اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. اس آیت میں کفار کی ایک بری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کافروں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اس طرح کہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے جسے چاہا حرام کہہ دیا، جسے چاہا حلال قرار دے دیا. جب انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو یہ ایمان والوں سے مذاق مسخری کرنے لگے. انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر اپنے اخروی انجام کو بھول گئے، اور اہل و عیال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی محبت سے دور ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت سخت خطرناک ہے. اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے. یعنی کفار نے دنیا میں جو معاملہ اللہ کے حق میں روا رکھا تھا، قیامت کے دن اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا. چونکہ انہوں نے قیامت کا خیال تک چھوڑ رکھا تھا تو اللہ انہیں ان کے اس بھولنے کا بدلہ دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسیان کی نسبت کا مطلب تو کفار کے نسیان کا بدلہ دینا ہے، یعنی بھولنے کا بدلہ دینا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں انسانی ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ عز و جل نے وہ تمام چیزیں بیان فرما دیں، اور جس چیز کی طرف اللہ نے دعوت دی اس کی حقانیت کے زبردست دلائل قائم فرمائے، اور اسے بار بار دل نشین انداز اور حسین پیرایوں میں بیان کیا. قرآن پاک عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے بیان کا حسین مجموعہ ہے. قرآن کی رحمت عامہ تو سارے عالم کے لیے ہے کہ ساری دنیا کو ایک ہدایت نامہ مل گیا، مگر رحمت خاصہ صرف مومنوں کے لیے، کیونکہ اس سے نفع صرف مومن ہی اٹھاتے ہیں، باقیوں کے لیے پھر اس میں فائدہ نہیں اٹھاتے. هل ينظرون الا تاویلہ، وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں. جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو
جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو ہیں کوئی ہماری سفارشی جو ہماری شفاعت کر دیں، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم جو پہلے عمل کیا کرتے تھے اس کے برخلاف عمل کریں گے۔ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالے اور ان سے کھو گئے جو یہ بہتان باندھتے تھے۔ حل ینظرون، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں، یعنی وہ کفار جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لائے، وہ صرف اس قرآن کے بیان کیے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ حالانکہ قیامت کے دن جب اس قرآن کا بتایا ہوا انجام آئے گا تو وہ کافر جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، نہ اس پر ایمان لاتے تھے، نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اقرار کرتے ہوئے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول جو تعلیمات لائے تھے وہ سب حق تھیں، یعنی حشر و نشر، قیامت کے دن اٹھنا، ثواب و عذاب، یہ سب حق ہے، لیکن اس وقت کا یہ اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور جب اپنی جانوں کو عذاب میں دیکھیں گے، یہ نظارہ کریں گے کہ مسلمانوں کی شفاعت ہو رہی ہے، انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، چھوٹے بچے، ماہ رمضان، خانہ کعبہ وغیرہ شفاعت کر رہے ہیں، تب کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے ہے کوئی جو ہماری بھی سفارش کر دے، اور اگر یہ نہیں تو ہمیں دنیا ہی میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ پہلے جو اعمال کیے تھے انہیں چھوڑ کر نیک اعمال کر لیں، کفر کی بجائے ایمان لے آئیں، معصیت و نافرمانی کی بجائے اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لیں، مگر نہ انہیں کسی کی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل کا وقت ضائع کر کے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی، اور اب پچھتانے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے کھو گئے۔ کفار جو کہتے تھے نا کہ بت خدا کے شریک ہیں اور اپنے پجاریوں کی شفاعت کریں گے، اب آخرت میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے ہیں، کتنے یہ بے وقوف ہیں۔ کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کسی نے وہ بت بنائے ہوئے بہت سارے ان کی پوجا کر رہا ہے، اتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ۔ اور مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ ان ساری گندگیوں غلاظتوں سے بچا ہوا۔ وہ ایک ان کا گرو یا ان کا بڑا جو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو جو باقی اس کے مریدین یا چاہنے والے وہ بیٹھے تھے ہندو، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے گفٹ لائیں جی۔ کہہ رہے کیا گفٹ لائیں؟ گائے موتر کا بنا ہوا شیمپو، گائے موتر کا بنا ہوا کریم، اور گائے موتر کا بنا ہوا فرنائل، جو آپ اپنے پیر صاحب اپنے کمرے میں چھڑکیں گے صفائی ہوگی۔ اب جو موتر سے پیشاب سے صفائی کرے، کیسے گندے لوگ ہیں یہ لوگ۔ اور مسلمان کتنا خوش نصیب ہے، ان ساری غلاظتوں سے بچا ہوا ہے دنیا میں بھی۔ اور کریم جو بڑا گرو ان کا، یہ کریم آپ کے لیے تو ہے گائے پیشاب کی گوبر کی بنی ہوئی، یہ چہرے پہ ملنے کے لیے۔ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، گوبر کا پکا وہ روٹیاں بنا کے کھاتے ہیں، وہ نہ جانے موتر پینے والے، گوبر کھانے والے، اور ایسی ان کی گندی حرکتیں، ان کی سمیل آتی ہے، ان کے قریب بھی جائے نا، ایسے کفار، ایسی ان کی گندی سمیل ہے، نوست ہے ان کی۔ جو کفار سن رہے ہیں نا تو مسلمان ہو جائیں، کیونکہ مسلمان ہوں گے دنیا میں بھی پاکی صافی زندگی گزار کریں گے، پاک صاف ہو کے پاکیزہ زندگی، اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں ہیں۔ ورنہ دنیا میں پھٹکار ہے، اور پھر جیسی لاش مریں گے تو لاش کو بھی جلائیں گے، دنیا میں بھی سزا ہے، پھر آخرت میں بھی جہنم کی سزا ہے۔ اوپر متعدد آیات میں اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال کو تفصیل سے بیان فرمایا، ان کے مکالمے، جنتیوں کی نعمتیں اور جہنمیوں کے عذاب، جنتیوں کی خوشیاں، جہنمیوں کی حسرتیں، یہ سب چیزیں بیان کی گئی۔ آیات میں جو کچھ بیان ہوا اس میں بنیادی طور پر مسلمانوں اور کافروں کے انجام کا بیان کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ اصحاب اعراف کا بھی بیان ہے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اب یہاں مسلمانوں کا ایک وہ گروہ بھی ہوگا جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی، اور یوں ہی وہ لوگ بھی ہوں گے جو نیکیوں کے باوجود کسی گناہ پر پکڑے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو کفر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ تمام ذرائع، مثلا فلمیں، ڈرامے، مزاحیہ پروگرام، دینی معلومات کی کمی داخل ہے، جو آج کے زمانے میں کفریات کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کوئی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے ضرور، جو انہوں نے گناہ کیے تھے ان گناہوں کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں
جہنم کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، کلمے پہ خاتمہ ہوگا تو جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اگر جو گناہ کیے ہوں گے اس کے وہ سزا کاٹنے کے بعد اللہ چاہے تو بغیر حساب کے، بغیر سزا کے بخش دے، وہ کر سکتے ہیں، ساری زندگی کے گناہ بخش دے، معاف فرما دے، وہ چاہے تو بے حساب بخش سکتا ہے۔ یہ پھر ریکویسٹ کرتے رہنا چاہیے، دعائیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اللہ میں عذاب نہ دینا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی عذاب نہ دینا، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا، کیونکہ برداشت نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، ذرا سا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے، بخار سا ہو جائے، ذرا سا وہ نہیں برداشت ہوتا، سر درد برداشت نہیں ہوتا، ذرا سا وہ پیٹ میں مسئلہ بن جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جہنم کی سزا کیسے برداشت ہو، بڑی سخت ہے۔ تو مسلمان جنت میں ضرور جائے گا، لیکن یہ بھی طے شدہ ہے کہ کچھ گناہ گار مسلمان ضرور جہنم میں جائیں گے، لہٰذا ہمیں جہنم کے عذاب، اس کے ہلاکتوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، پناہ مانگتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصوم ہے، یعنی معصوم، نبی سارے معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم سے کس قدر پناہ مانگتے تھے، اس کا اندازہ احادیث طیبہ کے مطالعے سے ہو سکتا ہے۔ یوں ہی صحابہ، تابعین، بزرگان دین بھی ہمیشہ جہنم کے عذاب سے خائف اور لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان آیات کریمہ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس کی تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے، اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی، پھر فرمایا بھائیو قبر کی تیاری، اس قبر کی تیاری کرو۔ حضرت سلیمان بن سحیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص نے بتایا جس نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نماز میں جھکتے، اٹھتے اور سوز و گداز کی حالت میں نماز ادا کرتے تھے۔ اگر کوئی ناواقف شخص آپ کی اس حالت کو دیکھتا تو کہتا کہ ان پر جنون طاری ہے۔ آپ کی کیفیت جہنم کے خوف کی وجہ سے اس وقت ہوتی جب آپ یہ آیت پڑھتے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں وہ موت مانگیں گے، یا اس جیسی کوئی اور آیات تلاوت فرماتے تھے، تو اپنی پوری نماز کے اندر یہ حالت ہوتی تھی، روتے رہتے تھے جہنم کے ڈر سے۔ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان ہوں اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کس کی طرف جانے کا مجھے حکم دیا جائے گا، تو میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ میں یہ معلوم ہونے سے پہلے ہی راکھ ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں، کچھ بھی نہ ہو کہ میں کہاں جاؤں گا۔ ایک انصاری نوجوان کے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے وہ گھر میں ہی بیٹھ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سینے سے چمڑ گئے، اس کے بعد ایک چیخ ماری، ان کی روح پرواز کر گئی۔ غم گسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اپنے بھائی کے کفن دفن کی تیاری کرو، جہنم کے خوف نے اس کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں، مشہور تابعی بزرگ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کا جہنم کے خوف کی وجہ سے یہ حال تھا کہ آپ سونے کے لیے بستر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، پھر ایسے تڑپنے لگتے جیسے دانہ ہنڈیا میں اچھلتا ہے، پھر اپنے بستر کی گدی بنا دیتے، پھر اسے بھی لپیٹ دیتے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور فرماتے
کہ جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی. یہ اللہ والے ساری رات سوتے نہیں تھے جہنم کے خوف سے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذابات سے ڈرنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.